ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے موقع پر، عید کے موقع پر یتیموں کے گھروں پر، غریبوں کے گھروں پر کپڑے بیچتے تھے، بھاری جوڑا بیچتے تھے، اچھا ڈریس بیچتے تھے، اور جب وہ یتیم بچے، غریب بچے عید کے دن وہ بھاری ڈریس پہن کر کے جب باہر نکلتے، ہر بچے کی زبان پر ہوتا اللہ ابو حنیفہ کو اچھا لگے، آج اس نے ہمیں مالداروں کے بچوں کے برابر کھڑا کر دیا ہے۔ ماؤں کی زبانوں پر ہوتا اللہ ابو حنیفہ کو اچھا لگے، آج اس نے ہمارے بچوں کو مالداروں کے بچوں کے برابر کر دیا ہے۔ ایک صحابی کا بچہ گم ہو گیا، حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچہ گم ہو گیا، دعا کیجیے، بہت تلاش کر رہا ہوں، نہیں مل پا رہا ہے۔ حضور نے دعا کی، وہ صحابی بہت دور سے ظہر کی نماز مسجد نبوی میں آئے پڑھنے کے لیے۔ بعض صحابہ نے کہا قبیلے بنو سلمہ کے باغ کی طرف کچھ بچے کھیل رہے ہیں، شاید کہ تمہارا بچہ وہاں کھیل رہا ہو۔ نماز پڑھی، حضور نے اس صحابی سے پوچھا کیا تمہارا بچہ مل گیا؟ وہ صحابی کہنے لگے حضور حضرات صحابہ نے سنایا ہے کہ فلاں قبیلے کے باغ کی طرف کچھ بچے کھیل رہے ہیں، شاید کہ میرا بچہ بھی وہاں کھیل رہا۔ اب حضور نے فرمایا اس صحابی سے دیکھو تمہارا بچہ وہاں کھیل رہا ہو، تمہارا بچہ وہاں موجود ہو، تم پیار سے نہ پکارنا، بیٹے میرے جگر کے ٹکڑے، لخت جگر، پیار سے نہ پکارنا، حنیف بکر جو بھی نام ہے نام سے پکارنا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ میرا بیٹا ہے، پیار سے نہ پکاروں کیسے پکاروں؟ حضور نے فرمایا یتیم بچے بھی وہاں کھیل رہے ہوں گے، کسی کا باپ نہیں ہوگا، اگر تم پیار سے پکارو گے اس یتیم بچے کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، وہ رو پڑے گا، وہ کہے گا کاش میرا والد بھی ہوتا تو مجھے بھی پیار سے پکارتا، اس کا دل دکھے گا، اور میرا نبی اس کے دل کو دکھانا نہیں چاہتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں کی بہت زیادہ شاپنگ نہ کراؤ، یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں کو بہت زیادہ مہنگے ڈریس خرید کر کے نہ دو، یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں کو بہت زیادہ اچھے جوتے نہ پہناؤ، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اپنے بچوں سے بہت زیادہ ان یتیموں پر نظر رکھو۔ علماء نے لکھا ہے کسی بیوہ بہن کے سامنے اپنی بیوی کی بہت زیادہ تعریف نہ کرو، کسی بیوہ بہن کے سامنے اپنی بیوی کی بہت زیادہ شاپنگ نہ کرو، بہت زیادہ تعریف نہ کرو، اس لیے کہ وہ جب دیکھے گی وہ کہے گی کاش میرا شوہر بھی ہوتا تو مجھے بھی شاپنگ کراتا، اس کا دل دکھے گا، اس کا شوہر یاد آ جائے گا، وہ رو پڑے گی۔ میرا نبی کہتا ہے کہ اس کا دل بھی دکھانا نہیں چاہتا۔ عورتیں شوہروں کو مجبور کرتی ہیں کہ عید کے موقع پر اچھا لباس ہونا، بھاری ڈریس ہونا، 4000 روپے 5000 روپے کا ڈریس ہونا، شوہر سے بننا پڑا تو عورتوں کے اندر ہی ایک تنظیم چل رہی ہے، عورت ہی ایک دوسرے کو قرضہ دے رہی ہے سود پر۔ اب تک مرد سود کھا رہا تھا، اب عورتیں بھی سود کھا رہی ہے۔ اب تک مرد گوبر کھا رہا تھا، عورتیں بھی گوبر کھا رہی ہیں۔ عورتوں کے اندر بھی ایک تنظیم چل پڑی کہ وہ بھی قرضہ دے رہی ہے سود پر۔ 4 سال پہلے کا واقعہ، ایک مسلمان خاتون عید کے موقع پر قرضہ مانگنے کے لیے آئی کہ قرضہ دے دو۔ اس سے پوچھا گیا کیوں قرضہ چاہیے؟ عید کا دن ہے، بھاری کپڑے خریدنا ہے، اچھا ڈریس خریدنا ہے، اچھے جوتے خریدنا ہے۔ اس سے پوچھا گیا قرضہ کب واپس کرو گی؟ اس عورت کا جملہ مجھے بولتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس عورت کا جملہ یہ تھا میں قرضہ واپس نہیں کروں گی، مجھے جہاں بولو چلنے کے لیے وہاں چلنے کے لیے تیار ہے۔ کہاں مر گئے مالدار لوگ، کہاں رہ گئے سخی لوگ؟ مت کرو، مدرسے کی بھی اعانت کرو۔ یہ مدرسے ہیں جن کے ذریعے سے تمہیں علماء ملے ہیں، یہ مدرسے جن کے ذریعے سے تمہاری بیٹیوں کے نکاح پڑھانے والے، تمہیں مر گئے تو تمہارا جنازہ پڑھانے والے علماء مل رہے ہیں۔ یہ مدرسے ہیں جن کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے، اللہ کی قسم علماء نہ ہوتے، اس قابل بناؤ کہ مرنے کے بعد کم از کم ہمارا غسل دے سکے، ہماری نماز جنازہ پڑھ سکے، قبر میں اتر کر کے دفن کر سکے، اس قابل تو بناؤ۔ ایسے جانوروں کی طرح نہ چھوڑو، ایسے کتوں کی طرح نہ چھوڑو، اتنے قابل تو بنا کر کے مرو، نیک صالح اولاد بنا کر کے مرو، یہ مرنے کے بعد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو یہ علماء كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا زكاة له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات، حدیث پاک کی روشنی میں اس جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے،
جو بات عرض کرنا ہے وہ ہے رمضان المبارک کے آخر عشرے سے متعلق۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان آ گیا، پہلا عشرہ بھی گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، تیسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو چند دن باقی ہے۔ رمضان آنے سے پہلے بول رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے۔ اب رمضان اتنی تیزی سے چلا جا رہا ہے، اب بول رہے ہیں کہ رمضان جا رہا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، ختم ہونے کو 4-5 دن باقی ہے۔ بہت مبارک عشرہ ہے، آگ سے آزادی کا۔ ویسے تو پورا رمضان کا مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا، آگ سے آزادی کا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عشرے کی اہمیت، فضیلت الگ الگ بیان فرمائی تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر عبادت میں لگ کر اس عشرے کی فضیلت کو حاصل کر سکیں۔ رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ اب ہم وہ کام کرنا ہے جس سے جہنم سے چھٹکارا پالے۔ آخری عشرے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابیات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نقل فرماتی ہیں، جیسے ہی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع رمضان سے عبادت کرتے ہوئے جیسے ہی رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو جاتا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 عشرے کے مقابلے میں تیسرے عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ عبادت میں بڑھوتری ہوتی تھی۔ کیسے تیاری ہوتی تھی؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو جاتا، جتنی عبادت پہلے 2 عشرے میں اتنی عبادت یا عام مہینوں میں اتنی عبادت نہیں کرتے جتنی رمضان کے تیسرے عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے۔ آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت میں لگے رہتے تھے۔ حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں راتوں میں اپنے بیویوں کو جگاتے تھے اور کہتے تھے کہ عبادت میں لگ جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ عام مہینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے موقع پر اپنے بیویوں کو جگاتے تھے، لیکن رمضان کے تیسرے عشرے میں خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جگاتے اور کہتے کہ عبادت میں لگ جاؤ۔ رمضان کے آخر عشرے میں پوری رات عبادت کرتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے میں کیا اعمال کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے ان اعمال کو کر کے دکھایا۔ آخری عشرے میں کیا اعمال کرنا چاہیے؟ آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کے بارے میں تو اکثر مساجد کے اندر دعوت و تبلیغ کے ساتھی دیندار سمجھنے والے 4 مہینے لگے ہوئے چلے پر چلا لگائے ہوئے رمضان میں اعتکاف نہیں کرتے۔ پہلے عشرے میں 3 دن، دوسرے عشرے میں 3 دن نکلنا یاد رہے گا۔ دعوت کا کام اچھا ہے، نبی والا کام ہے، اس کو کرنا ہے، موت کے آخری سانس تک کرنا ہی کرنا ہے، لیکن 4 مہینے چلا لگے ہوئے ساتھیاں جو اللہ کے راستے میں جا کر آئے ہیں، نکلنے کا کیا فائدہ ہے؟ جا کر آنے کا کیا فائدہ ہے؟
کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم پر، نبی کی سنتوں پر آئیں۔ رمضان میں دعوت کے، تبلیغ کے ساتھیاں اکثر مساجد کے اندر اعتکاف نہیں فرماتے، گویا کہ ایک طرف نبی کے دعوت کے کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نبی نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، سنت مؤکدہ ہے، اگر نہیں کرو گے پوری بستی گنہگار ہو جائے گی، لیکن دعوت کے ساتھی اس اعتکاف کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آخری عشرے میں کثرت سے نوافل پڑھنا، آخری عشرے میں نفل پر اللہ رب العزت فرض کا ثواب دیں گے، فرض پر 70 فرائض کا ثواب دیں گے۔ آخری عشرے میں کثرت قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا، قرآن مجید پڑھ کر کے 1-2 جتنا ہو سکے ختم کرنا، مکمل کرنا۔ پڑھنا نہیں آتا تو عزت سے تراویح میں آ کر کے سننا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اس سے بڑا بدمعاش، بدبخت، نالائق آدمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ آخری عشرے میں جن لوگوں کی زکوٰۃ باقی ہے، صدقۃ الفطر باقی ہے، خیرات باقی ہے، آخری عشرے میں ادا کرنا، حق والوں کو حق ادا کرنا۔ جتنا جو تم کما رہے ہو اس کے اندر غریبوں کا بھی حق ہے، جتنا جو تم کما رہے ہو اس کے اندر مسکینوں کا بھی حق ہے، اس کے اندر سے زکوٰۃ کے طور پر پیسے نکال کر کے غریبوں کی مدد کرنا، تعاون کرنا، یتیموں کی خدمت کرنا۔ آخری عشرے میں جن لوگوں کی زکوٰۃ باقی ہے، صدقۃ الفطر ہے، ادا کرنے کا اہتمام، ادا کرنا، اور انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بہت زیادہ کرنا، اس لیے کہ رمضان میں اللہ عبادتوں کا ثواب بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ جتنا اب کر لو گے بہت زیادہ ثواب ملے گا، وہ عام مہینوں میں کرنے سے اتنا ثواب نہیں ملا کرتا ہے۔ آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش کرنے کے لیے پوری رات جاگنا، پوری رات نہیں جاگ سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، کم از کم 5 طاق راتیں کہلاتی ہیں، اس میں جاگ کر عبادت کر کے شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ آخری عشرے میں اللہ سے خوب رو رو کر کے دعائیں مانگنے کی کوشش کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے، اسے چاہیے کہ تنہائیوں میں رات اٹھ کر کے دعاؤں میں لگ جائے۔ دعا کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ مصیبت، یہ پریشانیاں ہٹا دے، خیر کا معاملہ میرے ساتھ کر دے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ آخری عشرے میں اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا۔ رمضان کا مہینہ آیا، بندے کو اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے رمضان کے اتنے دن گزر گئے، کیا میری زندگی میں تبدیلی آئی ہے؟ روزہ رکھ کر، تراویح پڑھ کر، قرآن سن کر کیا میری زندگی کے اندر حرام کھانا چھوڑنا آیا ہے، سود کھانا چھوڑنا آیا ہے، رشوت کھانا چھوڑنا آیا ہے، حرام خوری کے کام کرنا چھوڑنا آیا ہے؟ اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، کیا رمضان کی برکت سے میری زندگی میں تبدیلی آئی ہے، یا پہلے جیسے وہی حیوانیت اور جانور پنا میری زندگی کے اندر آیا ہے؟ رمضان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، اور بہت مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اب تک پورے روزے رہ کے پوری تراویح پڑھی، تراویح میں اللہ کے کلام کو سنا، قرآن مجید کو سنا، عبادتیں کی، نیک اعمال کیا، گناہوں سے بچا، اللہ سے توبہ کی، وہ لوگ بہت مبارک ہیں۔ رمضان مل گیا، روزہ نہیں رکھا، تراویح نہیں پڑھی، قرآن نہیں سنا، نیک اعمال نہیں کیے، گناہوں سے نہیں بچا، توبہ نہیں کیا، اس انسان کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے، اس انسان کی بربادی میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے
جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ آیت کی روشنی میں پہلی بات سمجھیں، ایک ہے عبادت گزاری، ایک ہے پرہیزگاری۔ عبادت گزاری، رمضان کا مبارک مہینہ آنے کی برکت سے عبادتیں زیادہ کرنے کا موقع ملا۔ عام مہینوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان میں نماز پڑھنے لگے، تراویح پڑھنے لگے۔ 11 مہینے میں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی، رمضان میں تھوڑا بہت کچھ قرآن بھی پڑھ لیے، قرآن سن بھی لیے۔ عام مہینوں میں زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اتنا زیادہ نہیں کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں دل کھول کر خرچ بھی کر لیے۔ رمضان کے مہینے میں اتنے زیادہ نیک اعمال کر لیے جو عام مہینوں میں نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے عبادت گزاری۔ ایک آدمی اہتمام سے عبادت کرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے یہ بہت عبادت گزار بندہ ہے۔ ایک ہے پرہیزگاری۔ اللہ نے جن کاموں سے، جن گناہوں سے، جن برائیوں سے، جن چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے، ہم لوگ رمضان میں ان گناہوں سے کتنا بچے، بد نظری سے کتنا بچے، برا دیکھنے سے کتنا بچے، جھوٹ سے کتنا بچے، غیبت سے کتنا بچے، حرام کھانے سے کتنا بچے، سود سے کتنا بچے، رشوت سے کتنا بچے، حرام خوری کے دھندوں سے کتنا بچے، ان گناہوں سے کتنا بچے۔ اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے، اس کا مقصد تم کو بہت بڑا عابد عبادت گزار بنانا نہیں ہے۔ روزے کا مقصد تم کو بہت بڑا عبادت گزار بنانا نہیں ہے، روزے کا مقصد تم کو گناہوں سے بچانا ہے، حرام خوری سے بچانا ہے، سود سے بچانا ہے، رشوت سے بچانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے۔ اس لیے اللہ نے روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ عام طور پر رمضان میں آدمی عبادت گزاری پر آتا ہے، نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے، تراویح بھی پڑھ لیتا ہے، تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، ذکر بھی کر لیتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتا ہے، لیکن گناہوں سے نہیں بچتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تمہیں بہت بڑا عابد عبادت گزار بنانا نہیں ہے، رمضان کا مہینہ اس لیے آیا کہ تم کو حرام خور سے، حرام خوری دھندوں سے اور سود سے، رشوت سے، گناہوں کے کاموں سے بچانا ہے، اس لیے رمضان آیا ہے۔ اور ان گناہوں سے ہم لوگ رمضان میں کتنا بچے دیکھ لو۔ رمضان کا مہینہ ایسا معلوم ہوتا ہے، اب رمضان کے ان دنوں میں لوگ مسجد آئیں گے نہیں، لوگ تراویح کو آئیں گے نہیں، مسجدیں ویران، 1 صف 2 صف 3 صف رہے گی، مسجدیں ویران، کہاں چلے گئے، کہاں رہ گئے یہ لوگ؟ اب رمضان کے ان دنوں میں مسجدیں ویران، بازار بہت زیادہ آباد ہے۔ ایسے ہی جیسے بکریوں کو لاری میں لوڈ کر کے جب ان کو خالی کرنے کا وقت آتا ہے تو بکریاں ایک کے بعد ایک کودتے ہوئے، بھاگتے ہوئے نیچے دوڑ کر کے جاتی ہے۔ ایسے ہی مسجد کے لوگ، مسلمان اور مسلمان عورتیں، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ بکریوں کی طرح دوڑتے ہوئے بازار میں کود پڑے گا۔ اب ان دنوں میں بازار بہت زیادہ آباد ہے۔ رمضان میں کی ہوئی نیکیاں رمضان ہی میں، رمضان ہوتے ہی ان نیکیوں کو برباد کر دیتے۔ کیسے؟ سنو، روزے رکھا، تراویح پڑھی، عبادت کیا، گناہوں سے بچا، اب ان نیکیوں کو باقی رکھنا ہے، نہیں بازار جائیں گے، کیا ہوگا؟ بد نظری کر لیا، روزے کا ثواب ختم ہو گیا، غلط نگاہ چلی گئی، روزے کا ثواب ختم ہو گیا، بازار میں لڑ لیا، جھگڑ لیا، روزے کا ثواب ختم ہو گیا،
کسی کو دھوکہ دے دیا، روزے کا ثواب ختم ہو گیا۔ ایسے ہی جیسے حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حج کرنے والے بعض حاجی لوگ حج جا کر کعبۃ اللہ کا طواف کر کے مدینہ آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر کھڑے ہو کر درود پڑھ کر حدود حرم جدہ پہنچنے سے پہلے حاجی لوگ اپنے حج کے ثواب کو برباد کر دیتے ہیں گناہ کر کے۔ ایسے ہی کچھ رمضانی ایسے لوگ ہوتے ہیں، پورا رمضان روزے رکھا، تراویح پڑھی، نیک اعمال کیا، رمضان ہوتے ہی رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے ہی وہ پورے ثواب کو برباد کر دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، آیا اور چلا گیا، یہ عام مہینہ نہیں ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کے پاس جانے والا یہ پیغام ہے، اور تم کیا پیغام لکھ کر کے بیچ رہے ہو دیکھو۔ رمضان کے ان دنوں میں کیا کرتے ہیں؟ کہاں گئے وہ مصلیان اکرام جو شروع تراویح میں تھے؟ کہاں گئے وہ نمازی لوگ جو شروع رمضان میں تھے اب دکھائی نہیں دیتے؟ کہاں ہے؟ ان کی بیویاں کہاں ہیں؟ ان کی بہنیں کہاں ہیں؟ ان کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ سب کے سب بازار میں ہے۔ کیا کرتی ہیں عورتیں؟ بازار جائیں گی، عید کے کپڑے خریدے گی، ڈریس خریدے گی۔ اب ان ڈریس پر یہ چوڑیاں سیٹ نہیں ہو رہی ہے، یہ اوڑھنی سیٹ نہیں ہو رہی ہے، یہ جوتے سیٹ نہیں ہو رہی ہے، یہ کفن کا کپڑا سیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ بار بار بازار میں آنا جانا، وہی بازار میں کسی سے سیٹنگ ہو رہی ہے، حرام خوری کے دھندے چل رہے ہیں۔ اب بازار میں آوارہ قسم کے گندے لڑکے بھی پھرتے ہوں گے، جان بوجھ کر کسی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے، کسی لڑکی کو ستانے کے لیے، کسی لڑکی کا پرس چرانے کے لیے، کسی کا سینہ دیکھنے کے لیے، کسی کا جسم دیکھنے کے لیے، ویڈیو بنانے کے لیے۔ ایسا سما ہوتا ہے، یہ کپڑوں اور جوتوں کا بازار نہیں ہے، یہ عورتوں کا بازار ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے بعض مسلمان عورتیں بڑے بھولے پنے سے چوڑیاں ہاتھ میں پہننے کے لیے مرد کے ہاتھ میں دیتی ہے، احساس تک نہیں ہوتا، وہ ہاتھ دبا رہا ہے، ہاتھ کو چھو رہا ہے، آپ کے ہاتھ بہت اچھے ہیں، بہت خوبصورت ہے، آپ کے ہاتھ بہت نرم ہے، ملائم ہے، تعریف کرتے جا رہا ہے، یہ خوش ہوتی جا رہی ہے کہ میری تعریف کر رہا ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے سڑک پر کوئی بہن کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، بیوی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، برداشت نہیں ہوتا، لڑنے کے لیے جھگڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہاں خود ہاتھ دے کر کے آ رہا ہے۔ ان دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور بعض مسلمان عورتیں ہاتھوں میں مہندی سجانا ہے، بازار میں بیٹھے رہیں گے شریف زادے لوگ، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مہندی سجائے گی، ایک بار دو بار آنا جانا ہو گیا، آپس میں کلوز ہو جائیں گے، اس کے بعد نمبر لینا دینا بھی ہوگا، ناجائز تعلق قائم ہو جائیں گے۔ اگر ناجائز تعلق قائم نہ بھی ہو، ہماری بات 100% غلط ہو سکتی ہو، لیکن جتنی دیر وہاں بیٹھی ہے حرام کا تو کام کر رہی ہے، حرام کا تو کام کر رہی ہے۔ رمضان میں عید کے موقع پر کپڑے خریدنا منع نہیں ہے، خریدو، اچھا لباس خریدو، بھاری ڈریس خریدو، منع نہیں ہے، لیکن رمضان اچانک نہیں آ گیا، رمضان ایک دم نہیں آ گیا، رمضان سے پہلے 2 مہینے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ رمضان میں عید کے کپڑے رمضان سے پہلے خرید لیتے، رمضان میں عید کے کپڑے خرید کر کے ٹیلر کو دے دیتے۔ ارے تم ہی مسلمان ہو جو رمضان میں جو مسلمان کپڑوں کے تاجر ہے، ان تاجروں کو رمضان کی عبادتوں سے دور رکھتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹی کو رمضان سے پہلے عید کے کپڑے خریدنے کے لیے کپڑوں کی دکان پر گیا، بیٹی بول رہی ہے، ابو جان عید کے کپڑے مجھے ابھی دلا دو، رمضان سے پہلے دلا دو، رمضان میں مسلمان تاجروں کا، کپڑوں کے تاجروں کا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتی۔ وہ
ताजिर कपड़ों का, वो बोल रहा है बेटी जैसी तेरी सोच है, अगर यही सोच तमाम मुसलमान औरतों की हो जाती, रमज़ान से पहले ही रमज़ान के कपड़े खरीद लेते, हम जैसे कपड़ों के ताजिरों को रमज़ान में इबादत करने का मौका मिलता। तुम ही लोग हो जो इन कपड़ों के ताजिरों को रमज़ान में इबादतों से दूर रखा है। बल्कि उससे भी आगे बाज़ औरतें शौहर को मजबूर करती हैं कि ईद के मौके पर अच्छा लिबास होना, भारी ड्रेस होना, 4,000 रुपये 5,000 रुपये का ड्रेस होना। शौहर से बनना पड़ा तो औरतों के अंदर ही एक तंजीम चल रही है, औरत ही एक दूसरे को कर्जा दे रही है सूद पर। अब तक मर्द सूद खा रहा था, अब औरतें भी सूद खा रही है। अब तक मर्द गोबर खा रहा था, औरतें भी गोबर खा रही हैं। औरतों के अंदर भी एक तंजीम चल पड़ी कि वो भी कर्जा दे रही है सूद पर। 4 साल पहले का वाकया, एक मुसलमान खातून ईद के मौके पर कर्जा मांगने के लिए आई कि कर्जा दे दो। उससे पूछा गया क्यों कर्जा चाहिए? ईद का दिन है, भारी कपड़े खरीदना है, अच्छा ड्रेस खरीदना है, अच्छे जूते खरीदना है। उससे पूछा गया कर्जा कब वापस करोगी? उस औरत का जुमला मुझे बोलते हुए शर्म आती है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस औरत का जुमला ये था, मैं कर्जा वापस नहीं करूंगी, मुझे जहां बोलो चलने के लिए वहां चलने के लिए तैयार है। कहाँ मर गए मालदार लोग, कहाँ रह गए सखी लोग? सदक़तुल फित्र खैरात निकाल करके ये कहा जा रहा है कि सिर्फ रमज़ान में नहीं, 12 महीने के अंदर इन मुसलमान गरीबों की मदद करो, इन यतीम बच्चों की मदद करो, सदक़तुल फित्र अदा करो। 100 रुपए से नहीं, 100 रुपए भिखारी के लिए है, गरीब आदमी के लिए है। 350 रुपए से, 850 रुपए से, 950 रुपए से सदक़तुल फित्र अदा करो। वो पागल किस्म के लोग जो कार्ड में छाप देते हैं कि इस साल रमजान का सदक़तुल फित्र 100 रुपए तय पाया, सदर मुफ्ती की तरह छाप देते हैं। क्या किसी मुफ्ती से पूछा, किसी दारुल उलूम से फतवा लिया छापने के लिए? 350 रुपए से, 850 रुपए से, 950 रुपए से सदक़तुल फित्र अदा करने का कोशिश करो। क्या फ़ायदे हैं सदक़तुल फित्र के? 2 हिकमतें हदीस में है, 2 हिकमतें उलमा ने बयान की हैं। हदीस में जो 2 हिकमतें हैं वो ये हैं, 30 रोज़े रह के इन 30 रोज़ों के अंदर जो गुनाह किए सदक़तुल फित्र से गुनाह पाक हो जाएंगे। दूसरी हिकमत ये, सदक़तुल फित्र का गरीब के घर में ईद का सामान पहुंच जाए ताकि वो भी हमारे साथ खुशी में शरीक हो। 100 रुपए में गरीब के घर में सामान आएगा। दूसरी 2 हिकमतें जो उलमा ने बयान की है वो ये है, मौत की तकलीफ से बचोगे। देखे नहीं मरने वाले को कैसे तड़पते रहता है, घरों में देखे नहीं मरने वाले को, किसी के वालिद को, किसी के बाप को कैसे तड़प रहा है। ये दिन हमें भी आना है। सदक़तुल फित्र से वो मौत की तकलीफ दूर होगी। और दूसरा उलमा ने जो बयान किया है वो ये है, अज़ाब कब्र से महफूज, कब्र का अज़ाब नहीं होगा। ये 4 चीज़ें 100 रुपये में हो जाएंगी। ये 4 चीज़ें 100 रुपये में हो जाएंगी। नहीं 100 रुपये से नहीं, वो भिखारी के लिए, गरीब आदमी के लिए है 350 रुपये से, 850 रुपये से, 950 रुपये से सदक़तुल फित्र अदा करो। अल्लाह के बंदो, ज़िंदगी में कभी 850 रुपये से सदक़तुल फित्र अदा किया करो। हर साल वही 100 रुपये जो घरों के नाबालिग बच्चे हैं उनको 100 रुपये से निकालो, तब तो बात समझ में आती है। जो घरों में जो औरतें रोज़ा नहीं रखी हैं, जो घरों में जो पूरा साल जानवरों की तरह चरता रहा, खाता रहा, जानवर पना आ गया, रमज़ान में रोज़े नहीं रखे, उसकी तरफ से 100 रुपये निकालो तो समझ में आता है कि रमज़ान में क्या इबादत किया है। जिसने पूरा महीना रोज़ा रखा, तरावीह पढ़ी, उसकी तरफ से 800 रुपये, 850 रुपये, 950 रुपये से निकालने का एहतिमाम करो। और रमज़ान में गरीबों का ख्याल, यतीमों का ख्याल। 10,000 रुपये के कपड़े खरीदते हैं, 5,000 रुपये के कपड़े खरीदो, मर नहीं जाओगे, तुम्हारे बच्चे मरेंगे नहीं, अल्लाह और माल में बरकत देंगे। 10,000 रुपये के कपड़े खरीद रहे थे, 5,000 रुपये के कपड़े खरीदो, 5,000 रुपये यतीम बच्चों के कपड़ों को लेकर करके दे दो, बेवा बहन के उनको कपड़े लेकर करके दे दो। मरोगे नहीं, खर्च करने से अल्लाह और ज़्यादा सवाब देंगे, अल्लाह और ज़्यादा सवाब देंगे। रमज़ान के महीने में
ان غریبوں کا، ان یتیموں پر رحم اور ان یتیموں پر خرچ کرنا صرف رمضان میں نہیں، رمضان میں صدقۃ الفطر زکوٰۃ نکال کر غریبوں کو دے کر کے یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ سال کے 12 مہینے تمہارا رویہ ان غریبوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، ان یتیموں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یتیم کی وہ فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ ارے یتیم کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر بھی ثواب ہے۔ کسی یتیم کو مارا نہ کرو، کسی یتیم کو جھڑکا نہ کرو۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے۔ دنیا نے آنے سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، 4 سال کی عمر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے نبی دونوں تھے، یتیم بھی تھے، یتیم بھی تھے۔ آج معاشرہ کیا ہے؟ یتیم کی مدد کرنا نہیں چاہتا، یتیم کا کھانا چاہتا ہے۔ دیکھ لیجئے، یتیم بچے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ نے جو چھوڑا ہے، زمین ہے، کھیت ہے، جائیداد ہے، پیسے ہیں، اب پوری فیملی گھر کی، چچا ہیں، چچی ہیں، ماموں ہیں، پھوپھی ہیں، یہ سب کے سب اس بیوہ بہن کے پیچھے، ان یتیم بچوں کے پیچھے ایسے کتوں کی طرح کھانے کے لیے پیچھے پڑ جائیں گے۔ کسی نہ کسی طریقے سے کھیت کے کاغذات میرے پاس آئے، گھر کی جائیداد میرے پاس ہے، یہ پیسے میرے پاس ہے۔ ایسا حرام خور کھانے والے، سنو قرآن میں ہے، جو یتیم کا مال ناحق طور پر کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے۔ یتیم کی وہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ مدد نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے مدد کرے گا اس یتیم کی، لیکن اس یتیم کو حقیر نگاہ سے نہ دیکھو، اس یتیم کو جھڑکو نہیں، پیار سے، محبت سے اسے بلاؤ، اس کے اخراجات پوچھو۔ یہ رمضان میں تمہیں ٹریننگ دے کر کے تمہیں سکھایا جا رہا ہے کہ سال کے 12 مہینے میں بھی ان غریبوں پر تمہاری نظر ہونی چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی یتیم کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، کسی بیوہ بہن کو ناراض کرنا نہیں چاہتے۔ ایک صحابی کا بچہ گم ہو گیا، حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچہ گم ہو گیا ہے، دعائیں کیجئے، بہت تلاش کر رہا ہوں، نہیں مل پا رہا ہے۔ حضور نے دعائیں کی، وہ صحابی بہت دور سے ظہر کی نماز مسجد نبوی میں آئے پڑھنے کے لیے۔ بعض صحابہ نے کہا قبیلے بنو سلمہ کے باغ کی طرف کچھ بچے کھیل رہے ہیں، شاید کہ تمہارا بچہ وہاں کھیل رہا ہو۔ نماز پڑھی، حضور نے اس صحابی سے پوچھا کیا تمہارا بچہ مل گیا؟ وہ صحابی کہنے لگے حضور حضرات صحابہ نے سنایا ہے کہ فلاں قبیلے کے باغ کی طرف کچھ بچے کھیل رہے ہیں، شاید کہ میرا بچہ بھی وہاں کھیل رہا۔ اب حضور نے فرمایا اس صحابی سے دیکھو تمہارا بچہ وہاں کھیل رہا ہو، تمہارا بچہ وہاں موجود ہو، تم پیار سے نہ پکارنا، بیٹے میرے جگر کے ٹکڑے، لخت جگر، پیار سے نہ پکارنا، حنیف بکر جو بھی نام ہے نام سے پکارنا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ میرا بیٹا ہے، پیار سے نہ پکاروں، کیسے پکاروں؟ حضور نے فرمایا یتیم بچے بھی وہاں کھیل رہے ہوں گے، کسی کا باپ نہیں ہوگا، اگر تم پیار سے پکارو گے اس یتیم بچے کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، وہ رو پڑے گا، وہ کہے گا کاش میرا والد بھی ہوتا تو مجھے بھی پیار سے پکارتا، اس کا دل دکھے گا، اور میرا نبی اس کے دل کو دکھانا نہیں چاہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں کی بہت زیادہ شاپنگ نہ کراؤ، یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں کو بہت زیادہ مہنگے ڈریس خرید کر کے نہ دو، یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں کو بہت زیادہ اچھے جوتے نہ پہناؤ، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اپنے بچوں سے بہت زیادہ ان یتیموں پر نظر رکھو۔ علماء نے لکھا ہے کسی بیوہ بہن کے سامنے اپنی بیوی کی بہت زیادہ تعریف نہ کرو، کسی بیوہ بہن کے سامنے اپنی بیوی کی بہت زیادہ شاپنگ نہ کرو، بہت زیادہ تعریف نہ کرو، اس لیے کہ وہ جب دیکھے گی وہ کہے گی کاش میرا شوہر بھی ہوتا تو مجھے بھی شاپنگ کراتا، اس کا دل دکھے گا، اس کا شوہر یاد آ جائے گا، وہ رو پڑے گی۔ میرا نبی کہتا ہے کہ اس کا دل بھی دکھانا نہیں چاہتا۔ رمضان کے موقع پر ان غریبوں کی اعانت، ان غریبوں کی مدد۔ اور تیسری بات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہو کون ہیں؟ مسلک حنفی کے بہت بڑا امام ہے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے موقع پر، عید کے موقع پر یتیموں کے گھروں پر، غریبوں کے گھروں پر کپڑے بیچتے تھے، بھاری جوڑا بیچتے تھے، اچھا ڈریس بیچتے تھے، اور جب وہ یتیم بچے، غریب بچے عید کے دن
وہ بھاری ڈریس پہن کر کے جب باہر نکلتے ہر بچے کی زبان پر ہوتا اللہ ابو حنیفہ کو اچھا رکھے، آج اس نے ہمیں مالداروں کے بچوں کے برابر کھڑا کر دیا ہے۔ ماؤں کی زبانوں پر ہوتا اللہ ابو حنیفہ کو اچھا رکھے، آج اس نے ہمارے بچوں کو مالداروں کے بچوں کے برابر کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، زکوٰۃ صدقے سے مدرسے کی بھی خدمت کرو، مدرسے کی بھی اعانت کرو۔ یہ مدرسے ہیں جن کے ذریعے سے تمہیں علماء ملے ہیں، یہ مدرسے